أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 146 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت کی گئی. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح مت کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَأَمَةٌ مؤمنۃ، اور مسلمان لونڈی باندی، خیر، بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے. ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، المشرکین، مشرکین سے، حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ولعبد مؤمن، اور مومن غلام، یعنی غلام مسلمان، خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے. اولئکا، وہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور بتلاتا ہے، آیاتہ، اپنے احکام، للناس، لوگوں کو، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت قبول کریں. یہ الفاظ اور معانی تھے. پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت لونڈی بہتر ہے کافر عورت سے، گو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو. اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوں، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو. یہ لوگ دوزخ کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں. بزرگان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں. موجودہ معاشرے میں یہ تلخ حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہیں کہ شادی بیاہ کرنے کے سلسلے میں مذہب کو درمیان میں نہیں لایا جا رہا ہے. مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں سے نکاح کر رہے ہیں. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، بلکہ ایمان کی حمیت کے دلوں میں نہ ہونے کے نتیجے میں بد اخلاقی کی بات ہے، اور مذہب سے بغاوت ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرے، یا کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے. اسی سے یہاں روکا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ مردوں سے خطاب کیا گیا پہلے کہ تم
مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ہاں اگر کوئی مشرک عورت ہے، وہ اسلام قبول کرتی ہے اور سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہے، اقرار کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح کرنا حرام، درست نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اس چیز یہاں یہی چیز آتی ہے، بات عشق کی ہو، بھلے لگنے کی ہو، اچھے لگنے کی ہو، خوبصورتی کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تم ظاہر خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو، اس کے دل کے اندر جو کفر اور شرک کی خباثت ہے، یہ خباثت بہت بری چیز ہے، اس کی طرف تمہیں ایک مومن مسلمان کی نگاہ جانی چاہیے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. یاد رکھو کہ جو آزاد مشرک عورت ہے وہ کافر ہے، اس سے بہتر تو وہ مسلمان لڑکی ہے جو غلام ہے، باندی ہے. باندی ہونے کا عیب نہیں ہے، شرک ہونے کا جو عیب ہے وہ بہت بڑا عیب ہے. اس لیے ایک مومن باندی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ اور بات ہے کہ تم کو وہ بڑی بھلی لگ رہی ہے، لیکن تم تو اس کے ظاہر، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہو، اس کے دل کے اندر کے شرک کی خباثت کو کیوں نہیں دیکھتے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو خطاب کیا گیا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی بچیوں کا نکاح یا اپنی ماتحتی میں جو ہیں لڑکیاں، ان کا نکاح مشرکوں سے مت کرو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لانے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ لڑکا جس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافر تھا لیکن اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر تم اپنی بچی کا نکاح اس سے کر سکتے ہو. یہاں بھی وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک غلام مومن مرد بہتر ہوتا ہے ایک آزاد مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یہ اور بات، بھلے تمہیں وہ بہت اچھا لگے، مشرک ہے، شرک کی حالت میں، کفر ہے اس کے دل کے اندر، ظاہری اعتبار سے وہ بہت بھلا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل کی خباثت کفر اور شرک کی وجہ سے اس سے بہتر تو وہ غلام مرد بہتر ہے. یہ دو باتیں بتانے کے بعد تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک یدعون الی النار. یہ بات یاد رکھو کہ کوئی مرد مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، یا کوئی یا مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے، تو ایک دوسرے سے نکاح کے بعد میل جول ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ محبت جو ازدواجی زندگی کی ہوتی ہے آدمی کے عقیدے کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. یہ غیر مسلم لڑکا اور یہ غیر مسلم لڑکی، یہ دونوں کے دونوں دوزخ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے اس حکم کے ذریعے سے کہ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلائے، اپنی بخشش اور جنت کی طرف تم کو بلائے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے. رجسٹریشن آفسوں میں جائیے، جہاں ایک مسلم لڑکے کا رجسٹریشن میرج ہو رہا ہے ایک مسلمان لڑکی کا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، ہر جگہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو حجاب کے ساتھ رکھیں، اور وہ ذرائع اور وہ وسائل جن کی وجہ سے وہ لوگ ان کے شکار بن رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا جائے. مخلوط تعلیم نے بگاڑ پیدا کر رکھا ہے. کالجوں میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، یہ خباثت، یہ نجاست پائی جا رہی ہے، اور کوئی جو ہے اس کی طرف فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جانب مسلمان فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله